بالکل ٹھیک ہوں. چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. پہلے ہم ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ. امید ہے سب نے لیکچر سنا ہوگا جو ورڈ انالیسس پہ تھا. اساتذہ نے جو بتائی ہوں گی، جو الفاظ بتائے ہیں ان کے واحد جمع بتائے ہوں گے، روٹ ورڈ بتائے ہیں، یا الفاظ کی وضاحت کی ہے یا عبارت کی وضاحت کی ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور میں آپ سے سنوں گی. سب نے اٹینٹیو رہنا ہے اور سب نے جو ہے فوراً سے جواب دینا ہے تاکہ ہم جلدی سے اس کو کمپلیٹ کر کے پھر آپ کا لیسن جو ہے میں سن سکوں. یہ قرآن مجید کھول لیجیے آیت نمبر 261 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. اموالہم کا جو ورڈ ہے اس کی واحد بتائیے اور اس سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ مال کی جمع ہے، یعنی ہر قسم کا مال، کھانا، کپڑا، گھر یا گاڑی، کچھ بھی ملکیت جو انسان کی اپنی ہو. اچھا ٹھیک ہے. ہاں یہاں پر مراد یہ ہے کہ اموالہم، ہم ضمیر سے مراد یہ ہو رہا ہے کہ پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ یہاں پر اپنے مال میں سے، جو اپنی ملکیت میں سے، کسی اور کا مال جو ہے وہ خرچ نہیں کر سکتے ہم اس کی اجازت کے بغیر. اوکے ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ کی وضاحت ہوئی تھی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. صحیح آپ خرچ کرنا اپنے مال کو جی ہر وہ جگہ خرچ کرنا شریعت نے یا اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تمام حدود جی سورہ انعام میں جی میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، بس اسی کی پیروی کرو، کسی کی پیروی نہ جی. بارک اللہ. یہاں فی سبیل کسی اللہ اور کی کرو گے تو وہ تمہیں کہیں. بارک اللہ. اس میں فی سبیل اللہ یہاں پر مراد اللہ تعالیٰ یعنی اسلام کا راستہ ہے، دین کا راستہ ہے اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا راستہ، اس میں خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اب پچھلے لیسن میں بھی ہم نے پڑھا تھا انفاق کا کہ خرچ کرنے کا. یہاں بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے مالوں کو کہاں خرچ کرو. اب یہاں پر اللہ نے ذکر کیا تھا کہ اپنے رزق میں سے خرچ کرو، لیکن اب یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اموال میں سے. اب مال جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، تو مال میں سے خرچ کرنا بھی ایک جو ہے اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ کام ہوگا. جی اس کے علاوہ جو حبتن ہے جو ورڈ، اس کی وضاحت کیجیے. اس کا روٹ ورڈ ہے ہاں بے مطلب حب سے ہے، اور حب جو ہے محبت کو کہتے ہیں، اور حب جو ہے وہ دانا ہوتا ہے. جیسے جب تک دانا زمین میں نہ اگایا جائے تب تک وہ مطلب پودا نہیں بنتا. بالکل اسی طرح جو حب ہوتی ہے نا، جب تک دل میں محبت نہیں ہوگی تو عمل نہیں ہوگا. اوکے. اور حبا جو ہوتا ہے وہ انگور کا دانا ہوتا ہے، اور حبا ایک دانا. ہاں جی ٹھیک ہے. بارک اللہ. یہی اس طرح سے اگر آپ ورڈ یاد کریں گے، اس طرح سے آپ عربک کے ورڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جلدی سے سمجھ بھی آئے گی. ایک تو آپ کو روٹ ورڈ کی سمجھ آئے گی، اور دوسرا ایک ہی لفظ ڈفرینٹ چیزوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے. تھوڑی سی اس کی فارم چینج ہو جاتی ہے تو وہ دوسری چیز کے لیے یوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اوکے آگے ایک ورڈ ہے انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حب. جی سنابلہ کا واحد بتائیے اور اس کا روٹ ورڈ. جس نے نہیں بتایا وہ بتائیے. بالغہ سنبل کی جمع ہے، اور سنبل یعنی کسی خوشہ کو کہتے ہیں، اور اس کے جو روٹ ورڈ ہے سین نون با لام ہے. ہاں جی 4 اس کے روٹ ورڈ ہیں. بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو زیادہ حروف جو عربک کے ہیں اس میں 3 اصلی حروف ہوتے ہیں، 3 روٹ ورڈ ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ 4 حروف بھی ان کے روٹ ورڈ ہوتے ہیں. جیسے سنابلہ سین نون با لام، سنبلۃن اس کی واحد ہے. جی مئۃ حبۃ. مئۃ یہاں پر کس کے لیے آیا ہے؟ یہااں پر مبالغے کے لیے ہے. ضروری نہیں ہے کہ گنے چنے 100 ہی ہوں گے، 100 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 100 سے کم بھی ہو سکتے ہیں. یا مبالغے کے لیے کہ یہاں پر جو ہے کثرت ظاہر کی جا رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. یضاعف کا مطلب ہے ضاد عین فا، ضعف سے دگنا کرنا، اضافہ کرنا. اور
اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہے آیت میں دیکھیے 262 آیت نمبر میں، الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ. اب جو ہے جو لوگ جو خرچ کرتے ہیں ان کی جو ہے مثال دی جا رہی ہے، ان کی مثال پیچھے دی گئی ہے، لیکن الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. اب یہاں پہ دو چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے، ایک تو من اور دوسرا اذا. من اور اذا میں فرق بتائیے اور اس کی وضاحت کیجیے روٹ ورڈ کے ساتھ. من جو ہے وہ احسان جتانا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے میم نون نون، یعنی خود کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، اپنا احسان جتانا خواہ اپنے زبان سے یا پھر رویے سے. اور اذا کا مطلب ہے اذیت دینا، جسمانی اور ذہنی تکلیف دینا. اس میں یہ ہے کہ دینے کے بعد پھر لوگوں میں مشہور کر دینا کہ میں نے اس شخص کو اتنا دیا ہے، یعنی پھر لوگ اس آدمی کو رسوا کرنا. تو یہ دونوں اس میں آتی ہیں. اور اس کا اذا کا ہے روٹ ورڈ الف زال نون. ہاں جی بارک اللہ. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ دوسرا جو اذا ہے کہ لوگوں میں مشہور کر دینا کہ میں نے اس کے ساتھ احسان کیا ہے، من میں اٹسلف خود اس کو کہنا کہ میں نے تمہارے ساتھ احسان کیا، اور یہ اس کا ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے. لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. خوف اور یحزنون اس میں فرق بتائیے. خوف ہے خوف یعنی کہ ڈرنا، اور یحزنون یہ کہ غم میں مبتلا ہونا. ہاں جی بارک اللہ. اس بات سے بھی جی جی ہم نے اپنی جو ہم نے نیکی کی ہے یا جو بھی ہم نے دیا ہے اس کو ان کو بتانے کے بعد بھی ان کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے یا غمگین ہو یا ان کو خوف اور خدا ہو. جی بارک اللہ. خوف میں نہ ہو کہ اس کو دینے کے بعد یہ خوف ہوگا کہ میرا مال کم ہو جائے گا، جی. اور غم میں یہ ہوگا کہ اس کو آخرت میں یا دنیا میں کوئی بھی مطلب وہ کبھی غمگین نہیں ہوگا. وہ ہاں جی دینے کے آخرت بعد میں دینے کے بعد اس کو پیچھے جیسے مثال بیان کی گئی ہے کہ ایک اگر وہ حبہ دیتا ہے تو اس کو 7 سنابل، جس میں ہر سنبل میں جو ہے 100 دانے ہیں. اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ اضافہ کر کے دیتا ہے. تو قیامت والے دن یحزنون وہ کبھی بھی وہ نہیں ہوں گے، غمگین نہیں ہوں گے. خوف جو ہوتا ہے نا وہ بیسیکلی دنیا کا خوف ہوتا ہے، دنیا میں کوئی کسی چیز کے چھن جانے کا یا کسی چیز کے چلے جانے کا خوف ہوتا ہے. یحزنون جو ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد جب قیامت کے دن جو ہے غم ملے گا انسان کو کسی چیز کے کھو جانے سے، یا اس نے عمل کیا ہے تو اس کو اس کا اجر نہیں ملا، جس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، تو یحزنون اس کے لیے یوز ہوتا ہے. تو دینے والے کے لیے جو من بھی نہیں کرتا، جو عذاب بھی نہیں دیتا لوگوں کو، ولا خوف علیہم دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون اور آخرت میں بھی کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے. جی. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم. جی قول معروف کی وضاحت کیجیے اور مغفرت کی وضاحت کیجیے ساتھ میں. یہاں پر کانٹیکسٹ وائز میں مغفرت کا کیا میننگ بیان کیا گیا تھا؟ یہ قول بات ہے، کوئی بھی اچھی بات، یعنی کہ کوئی اچھی بات، اچھا مشورہ یا کوئی بھی اچھی نصیحت ہے، یعنی کسی سے بد کلامی نہ کرنا. جی. اور مغفرتاً یعنی مغفرت، معاف کر دینا، یعنی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا. اگر کسی کو مطلب دینے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس سے معافی مانگنا. ہاں جی. قول معروف یعنی آپ نے جس کو دیا ہے اس کے ساتھ اچھی بات کریں، اچھی جو ہے نرمی اختیار کریں، آسانی والا معاملہ کریں. اور دوسری مغفرت میں 2 میننگ آئے تھے. ایک تو یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے ہم سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں تو اس کی اللہ سے مغفرت چاہنا، یا جس کو ہم نے دے دیا ہوا ہے اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو ہم معاف کر دیں. ٹھیک ہے. یہاں پر 2 چیزیں ہوئی، قول معروف مغفرتن. کیا ہے قول معروف اور مغفرہ کیا ہے؟ خیر من صدقۃ یتبعها اذى. اس سے بہتر ہے جو صدقہ عزا کو لے کر آتا ہے. واللہ غنی حلیم. غنی اور حلیم اس کی وضاحت ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے غنی اور غنی وہ ہے جو مطلب بے نیاز ہے، یعنی بے پرواہ ہے. اور دوسرا یہ کہ حلیم بردبار یعنی تحمل والا، یعنی فوری فیصلہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، فوراً سزا نہیں دیتا. کوئی بھی گناہ ہوتا ہے اس کے ہمارے گناہ میں اور اس کی پکڑ میں وقفہ ہے، تاکہ بندہ جو ہے نا بعد میں اپنی غلطیوں کی معافی مانگ سکے.
ओके, बारक अल्लाह फ़ीकुम। आगे देखिए आयत नंबर 264 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। अब यहाँ पे अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, अपने सदक़ात को बातिल ना करो। बातिल करने से क्या मुराद है यहाँ पर? जाया ना करो। हाँ जी, ज़ाया ना करो। जिस मकसद के लिए आपने जिस नीयत से दिया है वो नीयत जो है ख़त्म ना हो, या रियाकारी की वजह से उसमें ऐसा ना हो कि नतीजा उसका गलत हो। या जता कर, हाँ जी, जता कर भी और अज़ा करके, ठीक है, इसमें सारी चीज़ें फिर आ जाएंगी। रिया अन्नास, अल्लाह ताला ने फिर आगे बता दिया कि ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ीना युनफ़िक़ू मालहु रिया अन्नास। एक तो अल्लाह ने कहा मन, अज़ा और रिया अन्नास, 3 चीज़ों से अल्लाह ने कहा है कि सदक़ात को बातिल नहीं करना। अब आपको जो है पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है कि सदक़ात को बातिल करने ना करो, किन 3 चीज़ों का हुक्म दिया? तो फिर आप आयत में से जवाब देंगे, एक तो मन, दूसरा अज़ा और दूसरा रिया अन्नास, ठीक है। अब जो बंदा रिया अन्नास है, यानी वो रियाकारी करता है, लोगों को दिखा के सदका देता है या लोगों को दिखाने के लिए वो ये काम करता है, वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम इसके बारे में सोचें, अगर हम किसी को सदका दे रहे हैं या किसी से अच्छी या भलाई कर रहे हैं नेक नियति के साथ, लेकिन थोड़ा सा भी अगर हमारे दिल में रियाकारी आ जाती है, थोड़ा सा भी, कतरा सा भी आ जाती है, तो फिर वो इसी वईद में शामिल होगा कि ना ही वो अल्लाह पर ईमान रखता है और ना ही वो यौम आखिरत पर। तो इन बातों को समझने के लिए हम कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, ताकि हम जब दें सदका किसी को दें या किसी को ऐसे हेल्प आउट कर रहे हैं, किसी को कर्ज़ दे रहे हैं, एक तो अच्छा रवैया रखना है उसके साथ, अज़ियत नहीं देनी, एहसान नहीं जितलाना, और फिर दूसरा ये है कि रियाकारी नहीं करनी। जो ये तीनों काम करेगा, वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ठीक है। फिर आगे इसी बंदे की अल्लाह मिसाल दे रहे हैं जो ऐसा करता है, फ़मसलहु कमसलि सफ़वानिन अलैहि तुराबुन फ़असाबहु वाबिलुन फ़तरकहु सल्दा। सफ़वान की वजाहत कीजिए। सफ़वानुतुन की जमा है और यानी चटेल पत्थर, और इसका रूट वर्ड है स्वाद फे वाओ। हाँ जी, बारकल्लाह। यानी मट्टी जमा होती है किसी पत्थर के ऊपर, फिर अगर पानी उस पर तेजी से बहाया जाए तो फिर वो मट्टी पूरी की पूरी हट जाती है और पत्थर फिर साफ दोबारा से चिकना पत्थर बन जाता है। तो इन लोगों की मिसाल ऐसे ही दी गई है कि ये लोग जो नेकी करते हैं तो फिर ये इस मट्टी पर से जैसे पत्थर हट गया, मट्टी हट गई, तो इसी तरह से उनकी नेकी भी जाया हो जाती है जो रियाकारी करते हैं देते वक्त। बारकल्लाह फीक। दुनिया में जो रियाकारी करते हैं, मन एहसान जतलवाते हैं, या फिर जो है दूसरी बात थी कि अज़ियत देते हैं, तो फिर उनका क्या होगा? उनकी मिसाल खर्च करने की, खैर करने की, किसी के साथ अच्छा मामला करने की ऐसे है जैसे किसी पत्थर पर मट्टी हो, उन्होंने वहाँ पर कोई सब्ज़ा उगाया हो, लेकिन पानी आया हो उसको सारा को ले गया हो, उनकी जो मेहनत है वो सारी फजूल गई हो। ला यक़दिरूना अला शैइन मिम्मा कसबू, फिर जो है वो इस बात की ये कुदरत ज़रा भी नहीं रखते कि वो उस चीज़ से फ़ायदा उठा सके जो उन्होंने मेहनत की। अल्लाहु ला यहदी अलकौमुल काफिरीन, तो अल्लाह ताला काफिरीन जो हैं उनको हिदायत नहीं देता। यहाँ काफिरून से क्या मुराद है? यहाँ वो रियाकार जो है और वो मन अज़ा से काम लेने वाले हैं, उनको काफिर कहा गया है। हाँ जी, बारकल्लाह फीक। तो कॉन्टेक्स्ट वाइज अगर हम देखें तो वैसे तो काफिर हमें पता है कि वो मुशरिक होता है, वो काफिर होता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट वाइज हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या मीनिंग बन रहा है। लेकिन कुछ जगह जो है काफिरीन का मायने नाशुक्री भी होता है, ठीक है। जब शुक्र का लफ्ज़ आएगा उसके साथ कुफ्र आएगा, दो चीज़ें आ जाएंगी, तो फिर वहाँ पर नाशुक्री हो जाएगी। एक तो शुक्र करना होगा, दूसरे इसका मायने नाशुक्री होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम 265 आयत नंबर में। अच्छा एक मिनट, इस आयत में एक चीज पूछनी थी। इस आयत में जो वाबिल है तेज बारिश, और उसके बाद है फतरकहु तो छोड़ दे, तो इन दोनों का रूट वर्ड क्या होगा? वाबिलुन वाव बा लाम फतरकहु तहरका, तर्क से, ठीक है। वमसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह व तस्बीतन मिन अनफुसिहिम कमसलि हब्बतिन बिरबवतिन, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी मिसाल बयान की जा रही है कि जो लोग खर्च करते हैं उनकी मिसाल क्या है, ख़ास तौर पे जो इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह,
ابتغاء اور مردات کا جو روٹ ورڈ ہے وہ بتائیے. باغن یا اوکے بارک اللہ. مردات راضات یا ہاں جی رضیہ سے راضی ہونے سے. وتثبیتا من انفسہم. تثبیتا اس کا روٹ ورڈ بتائیے, اس کی وضاحت کیجیے. ثابت اس کا مطلب ہوتا ہے مضبوط ہونا. جب اس میں 2 لفظ بتائے گئے تھے اپنے آپ کو اور اطمینان قلب کے لیے. ہاں جی ثابت قدمی ایک تو ٹھیک ہے جی. تثبیتا من انفسہم کمثل حبۃ بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین. اب انفسہم کی بھی وضاحت ہوئی تھی کہ وہ ایک تو اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں, اطمینان قلب کے لیے دیتے ہیں. من انفسہم کہ وہ اپنے دل کی خوشی سے, نیک نیتی سے, خلوص سے دیتے ہیں. اب کوئی خارجی دباؤ نہیں ہوتا ان کے اوپر, ٹھیک ہے, اپنے دل سے دیتے ہیں وہ. اب ہم کوئی صدقہ دے رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو دیکھ کے صدقہ شروع کر دیتے ہیں, ہم اس کو دیکھ کے صدقہ ہم بھی کر دیتے ہیں, تو وہ ٹھیک ہے, ایک نیکی ہمیں ملے گی. لیکن جو دل سے کرے گا تو اس کی مثال جو ہے اللہ دے رہے ہیں. کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل فاتت اکلها ضعفین. اب جو دل کی خوشی سے دے رہا ہے اس کے لیے کیا ہوگا؟ 4 گنا اجر ہوگا. بربوۃ کا روٹ ورڈ بتائیے. رابا اوکے اونچی جگہ بڑھانا کہتے ہیں اس کا معنی. اوکے. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. تو یہاں پر جو ہے 4 گنا جو ہے اضافے کی بات کی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ جب ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے تو مزید اس میں سے بہت زیادہ لیسنز ہمیں ملیں گے اور ہمیں سمجھنے کا موقع ملے گا کہ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کر کے ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. 2-3 مثالیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دی ہے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے آیت نمبر 266 میں. ایود احدکم ان تکون له جنت من نخیل وعناب تجری من تحتها انہار له فیہا من کل ثمرات واصابه الکبر. یہ جو پوری آیت ہے اس کی وضاحت کون کرے گا؟ اس کا مفہوم تھوڑا سا بتا دیجیے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے کوئی ایک باغ لگاتا ہے, اس میں اپنے باغ میں جنت اور وہ کھجور اور انگور کے باغ لگاتا ہے. کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلیں ہوتی ہیں, ان پہ بہت زیادہ محنت ہوتی ہے جی بہت زیادہ, وہ محنت طلب یہ دونوں ہوتے ہیں درخت نا. تو یہ لگاتا ہے اور اس کے نیچے نہریں بھی ہوتی ہیں, مطلب ایک پورا وہ باغ وہ پورا پھل پک کے تیار ہوتا ہے اس کا. مگر یہ کہ پھر جو ہے اس میں کوئی یعنی اس میں اس کی محنت بھی لگتی ہے, پیسہ بھی لگتا ہے, وقت بھی لگتا ہے اس کا. اور اس باغ لگانے کے بعد وہ جو ہے شادی بھی پھر دیر سے ہی کرتا ہے, اس کے بچے بھی چھوٹے ہوتے ہیں. پھر اچانک سے جو ہے نا کوئی ایک آگ بگولا آتا ہے اور وہ تیز آندھی آتی ہے اور وہ پورا باغ جو ہے نا وہ اس کا جل جاتا ہے. تو اس طرح کی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے نشانیاں تاکہ جو ہے نا ہم غور و فکر کریں. ہاں جی, اس میں ایک حدیث یعنی بھی کوئی بیان ایک کام ایسا کر دیتا ہے کہ اس کی ساری چیزیں جو ہے نا, کوئی ایک غلطی ایسی کرتا ہے یا کوئی ایک پورے صدقات خیرات کرتے وقت بعد میں کوئی ایسی بات بول دیتا ہے جس کی وجہ سے ساری نیکیاں اس کی ضائع ہو جاتی ہیں. جس طرح سے باغ تباہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا. پھر بالکل بارک اللہ فیک. کچھ لوگ بہت سخی ہوتے ہیں, بہت کچھ دیتے ہیں, پوری زندگی اپنی دیتے رہتے ہیں. اب یہاں پر اگر کانٹیکس وائز دیکھا جائے تو صدقات کی بات ہو رہی ہے, دینے کی بات ہو رہی ہے, خیر کی بات ہو رہی ہے, تو اور میننگ میں بھی اس آیت کو لیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پر صدقات کی جب بات ہو رہی ہے تو کچھ لوگ بہت زیادہ دیتے ہیں لیکن آخر میں کچھ نہ کچھ ان سے ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے ان کا سارا کا سارا اجر جو ہے ضائع ہو جاتا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جنت کے قریب ترین ایک شخص ہوتا ہے, نیکیاں کر کر کے ایک بالش دور رہ گیا ہوتا ہے, لیکن کوئی بات وہ ایسی کرتا ہے کہ جہنم کے گڑھے میں جا گرتا ہے. اور اسی طرح ایک وائس ورسا یعنی ایک شخص بہت جہنم کے قریب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بالکل جو ہے ایک بالش دور ہوتا ہے, لیکن کوئی اس سے ایسا کام ہو جاتا ہے نیکی کا جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی کسی بھی سچویشن میں ہیں, ہم کسی بھی مصیبتوں میں ہیں, ہمیں اپنے منہ سے ایسے الفاظ نہیں ادا کرنے یا کوئی عمل ایسا نہیں کرنا کہ جس سے ہمارے سارے عمل جو ہے, ہمارا سارا صبر جو ہے, خاص طور پہ ریلیشن شپ میں ایسا ہوتا ہے.
تو سارا جو ہے عمل جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، ساری زندگی کی جو وہ ہیں تکلیفیں ہیں ان کو سہنا ہے، صبر کرنا ہے، اس پہ اجر کی امید رکھنا ہے، تو وہ ہماری ضائع نہ ہو جائیں. تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، یہ ہمارے لیے جو لیسن ہے. جی ہم اس میں سے جو مشکل الفاظ ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. جنتن، اس کا روٹ بتائیے اور وضاحت کیجیے. جیم نون نون، جیم نون نون. اور اس کی وضاحت کون سا جنت، کون سا باغ؟ جنت ہے چھپی ہوئی چیز جس میں کثرت سے درخت ہوں. جی چھپی ہوئی چیز یعنی وہ باغ جس میں گھنے درختوں اور سبزہ کی وجہ سے زمین ڈھک جائے، نظر نہ آئے، یعنی زمین چھپی ہوئی ہے. اوکے. نخیل نخلتن کی جمع ہے آناب عنب. آثار کا بتائیے. آثار اثر سے نکلا ایک بگولا آگ کا یا ہوا کا، اس طرح. بارک اللہ. اچھا اس میں تیز آندھی، جی جی تیز آندھی گھومتی ہوئی ہوا جو اوپر کو جاتی ہے، آثار سے مراد یہی ہے. آثار سے مراد ہے وہ طوفانی ہوا جس میں زمین سے وہ چکر کھائے گھوم کر اوپر پھر جاتی ہے. جی نار جو ورڈ یوز ہوا تھا نا، اس میں تھا ایک آگ یا پھر تیز گرم ہوا. ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہے آندھی اور طوفان میں یا تو وہ گرم ہو سکتی ہے یا پھر اللہ کی طرف سے عذاب ہو سکتا ہے آگ کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی. فاحترقت، اس کا روٹ بتائیے. اس کا تھا ہے رے قاف تھا گرم ہوا یا آگ یا تیز دھوپ جو پودوں کو جلا کے رکھ دیتی ہے، پیلے پڑ جاتے ہیں جس سے پودے نا پھر. ہاں جی ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. ہمارا لیسن یہیں تک تھا. اور ہم نے جو ہے کل خاص طور پہ یہ نا جو آیات ہے نا یہ کافی اہم ہے، خاص طور پہ ہمیں ہمارے لیسنز لینے کے لحاظ سے کہ ہم اپنی زندگی میں کون کون سے ایسے عمل کر سکتے ہیں یا کون کون سے عمل سے ہمیں بچنا چاہیے. تو یہ سب چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں اور لکھنی بھی ہے. ساتھ ساتھ اپنے عملی پوائنٹ آپ الگ سے ایک پارٹ بنا لیجئے پیج کا کہ آپ یہاں پر اپنے عملی پوائنٹ لکھا کریں گے، اور یا پھر آپ اپنی الگ سے ڈائری بھی بنا سکتے ہیں جس میں آپ اپنے عملی